ذہن ساز، تاریخ ساز شخصیت کے مالک سر سید احمد خان مفسر قرآن بھی تھے، مورخ بھی تھے، ماہر آثار قدیمہ بھی تھے۔ تاریخ سے انہیں خصوصی لگاؤ تھا۔ انہوں نے مختلف محاذ پر کارنامے انجام دیے ہیں۔ ان کارناموں کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت طویل گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن دو تین باتوں کا ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ باتیں ذہن میں نہیں ہوں گی تو سر سید پر کی گئی ہر گفتگو لا حاصل ہوگی، تشنا ہوگی۔ مثلا سر سید احمد خان نے کم و بیش 80 سال کی زندگی گزاری، 80 سال سے کچھ زائد کی، اور اس 80 سالہ زندگی میں 40 سال 1857 سے پہلے گزرے اور 1857 کے بعد 40 سال مزید گزرے۔ دوسری بات یہ کہ سر سید احمد خان نے جو علمی کارنامے انجام دیے ہیں، ان کو اگر ہم مختلف عنوانات کے تحت الگ الگ رکھنا چاہیں تو چند اہم عنوانات یہ ہوں گے۔ مثلا اخبار نویسی اور صحافت، تاریخ اور آثار قدیمہ، مذہب اور دین، تعلیم اور تربیت۔ یہ چاروں موضوعات پر جب ہم گفتگو کریں تو ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ 1857 سے پہلے سر سید احمد خان نے مطالعہ کیا، زندگی کو دیکھا، حالات کو دیکھا، کتابوں کو پڑھا، اور 1857 کے بعد اپنے خیالات کو، اپنے مطالعے کو، اپنے محسوسات کو عملی شکل دینے کی کوشش کی۔ مثلا 1836 میں ان کے بڑے بھائی نے سید الاخبار جاری کیا، اس میں سر سید کی اعانت شامل تھی، اس میں انہوں نے مضامین بھی لکھے۔ اس طرح ان کی صحافت کی ابتدا اپنے بھائی کے اخبار سے ہوئی، پھر دوسرے اخبارات میں بھی لکھا انہوں نے۔ 1857 کے بعد 1866 میں انہوں نے انسٹیٹیوٹ گزٹ شامل کیا، جو اس سے پہلے ایک پرچہ نکال چکے تھے، وہ اس میں ضم کر دیا گیا۔ پھر 1870 میں تہذیب الاخلاق کی ابتدا کی۔ تو صحافت کی جو ابتدا ان کی 1857 سے پہلے ہوئی، وہ مکمل ہوتی ہے 1857 کے بعد کے حالات میں ایک مشن کے طور پر، ایک پیغامبر کی حیثیت سے انہوں نے اپنی صحافت کا استعمال کیا، خود اپنے اخبار کو بھی اپنا ذریعہ دیا اپنے پیغام کو پہنچانے کا، اور دوسروں کے اخبارات کو بھی استعمال کیا۔ جیسے منشی نول کشور کے اخبار سے بھی ان کی ذہنی وابستگی تھی، مولوی محمد باقر کے اخبار سے بھی وہ پسندیدگی ان کی تھی، اس میں بھی ان کے مضامین شائع ہو چکے تھے۔ اسی طرح تاریخ میں 1840 میں جب ان کی عمر کا اندازہ کیا جاتا ہے کہ بالکل نوجوان تھے، جامع جم کے نام سے ان کی ایک کتاب منظر عام پر آئی۔ اس میں امیر تیمور سے بہادر شاہ ظفر تک مغلیہ خاندان کے 43 بادشاہوں کا ذکر ہے۔ ان کے کوائف اور حالات مختصراً بیان کیے گئے ہیں، تاریخیں بتائی گئی ہیں کہ وہ کب تخت نشین ہوئے، ان کی یوم پیدائش کیا ہے، ان کا انتقال کب ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ 1847 میں آثار السنادید منظر عام پر آئی، جو تاریخ کی نہایت اہم کتاب ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ گبن کو تاریخ روما لکھنے کا خیال اس لیے آیا تھا کہ اس نے روما کے کھنڈرات کو دیکھا تھا۔ سر سید احمد خان کے ساتھ یہ ہوا کہ انہوں نے دلی کے کھنڈرات کو دیکھ کر دلی کی تاریخ لکھنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے اپنے کو وقف کر دیا۔ تاریخ لکھنے کے کچھ آداب ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں،
ان تقاضوں کو پورا کرنے میں انہوں نے جو کارنامے انجام دیے ہیں ان کو پڑھتے ہوئے دل دہل جاتا ہے۔ تاریخی عمارتوں میں لگے ہوئے کتبات کا مطالعہ کرنے کے لیے یا ان کو نقل کرنے کے لیے یا ان کا چربہ اتارنے کے لیے جب سر سید احمد خان کو چھیکے میں بیٹھا کر اوپر لے جایا جاتا تھا تو دیکھنے والوں کا دل دہل جاتا تھا۔ امام بخش صاحبائی نے اس سلسلے میں بہت کچھ لکھا ہے، لیکن خود سر سید احمد خان کا انہماک یہ تھا کہ وہ اپنے کام میں مصروف رہتے تھے، وہ گھبراتے نہیں تھے، وہ پریشان نہیں ہوتے تھے، اور ان کی توجہ اپنے مقصد سے ہٹتی نہیں تھی۔ کتاب منظر عام پر آئی، منظر عام پر آنے کے بعد مقبول ہوئی، انگریزوں میں مقبول ہوئی، اس کو لندن لے جایا گیا، سر سید احمد خان کا اعزاز ہوا، اور مطالبہ یہ کیا گیا کہ اس کو آسان اردو میں لکھا تاکہ اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا جا سکے۔ اس کا آسان اردو ترجمہ کیا گیا، اس لیے کہ پہلے ایڈیشن میں عبارت آرائی بہت تھی، وہ امام بخش صاحبائی کی لکھی ہوئی بیشتر عبارتیں تھیں، کسی وجہ سے اس کا انگریزی ترجمہ شائع نہیں ہو سکا۔ لیکن 1861 میں فرانسیسی زبان میں آثار السنادید کا ترجمہ شائع ہوا۔ آثار السنادید کے بعد 1856 میں سر سید احمد خان نے آئین اکبری کی تصحیح کی، تدوین کی، ایک نہایت اہم کارنامہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے تاریخ بجنور لکھی۔ انگریز حکومت نے تمام آفیشیل ریکارڈ مہیا کرا دیے تھے ان کو، وہ کام انہوں نے مکمل کیا، لیکن وہ شائع نہیں ہو سکی کیونکہ اس کا مسودہ 1857 میں نظر آتش ہو گیا۔ 1857 کے بعد بالترتیب ان کی 3 کتابیں منظر عام پر آئیں۔ پہلی تاریخ سرکشی بجنور، لائل محمدنس آف انڈیا اور اسباب بغاوت ہند، یہ 58 59 60 اس درمیان کی کتابیں ہیں۔ 1862 میں انہوں نے تاریخ فیروز شاہی کی تصحیح کی، تدوین کی۔ 1863 میں تسک جہانگیری کی تدوین کی، اس کی تصحیح کی۔ اب تسلسل کے ساتھ تاریخی کتابوں میں کے سلسلے میں جو کارنامے انجام دیے ہیں سر سید احمد خان نے، ان پر نظر ڈالیں تو یہ حقیقت ایک بار پھر منکشف ہو جاتی ہے کہ تاریخ کے مطالعے کا جو کام تھا ان کا جو ذہن تھا، ان کی جو طبیعت تھی، وہ سامنے آئی ہے 1857 کے بعد اسباب بغاوت ہند کی صورت میں۔ تاریخ انہوں نے پڑھی تھی، تاریخ کا تجزیہ کیا تھا، حالات حاضرہ کو تاریخ کی روشنی میں دیکھنے کا کام 1857 کے بعد کیا انہوں نے انگریزوں کو بتایا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے وہ اس لیے ہوا کہ آپ سے یہ غلطیاں ہوئی تھیں اور ان غلطیوں کا یہ اثر ہونا لازم تھا، یہی ہوا ہے۔ اس وقت کے حالات میں سر سید کا یہ سوچنا اور انگریزی حکومت سے یہ کہنا ایک جہاد تھا، لیکن انہوں نے کیا۔ انگریزی حکومت پریشان ہوئی، ناراض ہوئی، لیکن پھر اس کو تسلیم کرنا پڑا۔ تو تاریخ کے معاملے میں بھی وہی بات سامنے آتی ہے جو میں نے پہلے عرض کی کہ پہلے پڑھا ہے تاریخ کو انہوں نے، اور بعد میں اس کو عملی شکل میں حالات حاضرہ کے تناظر میں دیکھنے اور حالات حاضرہ کو تاریخ کے تناظر میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ سر سید احمد خان ایک مذہبی شخص تھے، مذہبی خانوادے سے تعلق رکھتے تھے۔ پھر جب ولیم میور نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور ایک کتاب لکھی، تو سر سید لندن گئے، 12 مقالات لکھے اس کے جواب میں، اور ان مقالات کا ترجمہ کروایا انگریز سے، اور لندن میں بیٹھ کر، یعنی جہاں سے اعتراض ہوا تھا اسی سرزمین پر بیٹھ کر اسی زبان میں اس کا جواب دیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ کتاب اردو میں بھی منتقل ہوئی، لیکن ایک فاصلہ ہے انگریزی کی اشاعت میں اور اردو کی اس کے ترجمے کی اشاعت میں۔ پھر سر سید احمد خان نے 1892 میں
غلامی کے متعلق مکمل کتابچہ لکھا ہے۔ الزام یہ تھا کہ اسلام نے غلامی کو روا رکھا ہے۔ سر سید نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام میں غلامی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یہ حالات تھے، دنیا کے حالات تھے، اور دنیا نے ایسے حالات پیدا کیے تھے کہ غلامی کا رواج عام ہو گیا تھا۔ اسلام نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کا نتیجہ بھی سامنے آیا ہے۔ پھر ایک پادری نے حضرات ازواج مطہرات کی شان میں گستاخیاں کی، سر سید نے اس کا جواب لکھا۔ وہ جواب لکھ ہی رہے تھے کہ داعیے اجل کو لبیک کہا، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بعد میں وہ کتاب بھی منظر عام پر آئی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 1857 سے پہلے ان کا جو مذہبی رجحان تھا اس میں تبدیلی شروع ہوئی تھی، لیکن 1857 کے بعد کے حالات میں انہوں نے اپنی مذہبی فکر کو اسلام دشمن طاقتوں کو، ذہنوں کو، افراد کو دندہ شکن جواب دینے میں، مدلل جواب دینے میں استعمال کیا، اور اس میں وہ کامیاب رہے۔ اسی طرح تعلیم کے متعلق ان کا ایک نظریہ تھا، لیکن 1857 کے بعد انہوں نے اس نظریے کو عام کرنے کی کوشش کی کہ تعلیم اس وقت مکمل ہوتی ہے جب اس کے ساتھ تربیت بھی ہو، اور تعلیم و تربیت تب مکمل ہوتی ہے یا اس کی عملی شکل سامنے آتی ہے جب اقامتی درسگاہ میں قیام کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے مدرسۃ العلوم کی بنیاد رکھی، جو بتدریج اینگلو اورینٹل مسلم کالج بنا اور پھر یونیورسٹی میں تبدیل ہوا۔ اقامتی درسگاہ کے جو آداب، جو اصول مرتب کیے تھے سر سید نے، اس کے ثمرات، اس کی برکات، اس کے فوائد ہمارے سامنے ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں اس کے نتائج بہتر شکل میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ تو سر سید ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جنہوں نے مختلف موضوعات پر اظہار خیال کیا ہے، کتابیں لکھی ہیں، اور عملاً اس کو عملی شکل میں بھی پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور حالات حاضرہ کو اپنے نظریات اور اپنے خیالات اور اپنے تاریخی مطالعے کی شکل میں اس طرح پیش کیا ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک سبق بن جائے۔ سر سید کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، ان کے کارناموں کا تجزیہ کرتے ہیں، ان حالات کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جن میں انہوں نے یہ کارنامے انجام دیے، تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ سر سید نے جو کہا اس کی بھی مخالفت ہوئی، اور جو کیا اس کی بھی بڑی مخالفت ہوئی، لیکن آفری ہیں ان کے تحمل کی، ان کی عزت نفس کی، کہ انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی۔ وہ اپنے کام میں منہمک رہے، ان کا کام آگے بڑھتا رہا، لوگ ان کے ساتھ آتے گئے، کام آسان ہوتا گیا۔ کچھ لوگوں نے مشکل بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ کنارے کر دیے گئے، اور بالآخر وہ ہر محاذ پر ایک کامیاب شخص کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک مثال بن کر سامنے آتے ہیں۔ سر سید نے اگر اس زمانے میں مسلمانوں کی عصبی تعلیم دینے کی کوشش نہ کی ہوتی، ایک خاص تربیت کے ساتھ، تو آج ہمارا کیا حال ہوتا۔ سر سید کی تعلیم کا مقصد یہ تھا کہ وہ دین کو بھی پہچانے اور دنیا کو بھی پہچانے، اس لیے انہوں نے ہاسٹل کے ساتھ مسجد کا بھی قائم کرنا ضروری سمجھا۔ وہ ان مسائل میں الجھنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ان کی تعلیم کا کوئی تصور دین کے بغیر نہیں تھا، اور دین کا کوئی تصور ایسا نہیں تھا جو دنیا سے ہو کر یا دنیا کی فلاح سے ہو کر نہ گزرتی ہو۔ انہوں نے انگریزوں سے کہا کہ تم نے یہ غلطیاں کی ہیں، اور مسلمانوں سے کہا کہ تم اپنے سماجی، اپنے تعلیمی، اپنے معاشی حقوق کی حفاظت اسی شکل میں کر سکتے ہو جب انگریزوں کی انتظامیہ کا حصہ بنو گے، اور انگریزوں کی انتظامیہ کا حصہ بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم تعلیم حاصل کرو، ہنرمند بنو، اپنے اندر کوئی صلاحیت اور لیاقت پیدا کرو، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ اقبال نے اس حقیقت کو بہت بہتر انداز میں سمجھا ہے۔ ان کی نظم ہے سر سید کی لوح تربت سے، اس کا آخری شعر ہے، کہ سونے والوں کو جگا دے، سونے والوں کو جگا دے شعر کے اعجاز سے،
خرمت باطل جلا دے شعلہ آواز سے. سر سید کی فکر سے جن کو واقفیت ہے، جو ان کے لگائے ہوئے پودے کو تناور درخت کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، جو ان کے درسگاہ سے پڑھ کر نکلنے والے طلباء اور اساتذہ کو دیکھ رہے ہیں، وہ اس حقیقت کو تسلیم کر رہے ہیں اور تسلیم کرنا چاہیے کہ سر سید نے ایک نسل یا دو نسل یا تین نسل کی نہیں، آنے والی ساری نسلوں کے لیے ایک مثال قائم کی ہے، اور اس مثال کو اس طرح پیش کیا ہے کہ وہ وقت کے ساتھ اس کی اہمیت بڑھتی چلی جا رہی ہے.